اور ہمارے منہ پر آ کر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ابے تو میں کوئی یہودی ہوں, میں کوئی ہندو ہوں جو میرے منہ پر نعرہ لگا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ؟ پاگل ہو گیا ہے. تو ہم کون ہیں؟ انسان کے بچے بنو. ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کا شیدائی ہے؟ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کوئی اسرائیل سے آئے ہوئے یہودی ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے. ابے ہم کون ہیں پھر؟ ہم کوئی ہندو ہیں؟ ہم کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا, ای الخلق اعجب الیکم ایمانا, ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ, ملائکہ کا ایمان. حضور نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم, وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے؟ کون سا کمال ہوا ان کا؟ ان کے تو سامنے حقائق ہیں. وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا. تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا. اب دوسری اٹیمپٹ کی صحابہ نے, فالنبیون, پھر انبیاء کا معاملہ ہے, آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل الیہم, وہ کیسے ایمان نہ لائے, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسری اٹیمپٹ انہوں نے کی فنحنو, پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ, اس کو بھی رد کیا. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, مجھے دیکھ رہے ہو. اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لإخواننا, ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا, یاتون من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ, انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی, فیؤمنون بما فیہا, وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان اوراق میں ہوگا. اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کمتر ہے بعد والوں سے, نہیں. ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت, ایک ہے کسی چیز کا حسن, اس کی دل فریبی. تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے, دل فریبی کا معاملہ ہے. تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں, جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, جنہیں قرآن ملا ہے, اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے. اسلام کے محاسن کیوں کر بیان کروں میں, اسلام کے محاسن کیوں کر بیان کروں میں, سب خشک باغ دیکھے پھولا پھلا یہی ہے, سب خشک باغ دیکھے پھولا پھلا یہی ہے. سب دی ہے ایک فسانہ شرکوں کا آشیانہ, سب دی ہے ایک فسانہ شرکوں کا آشیانہ, اس کا جو ہے یگانہ چہرہ نما یہی ہے, اس کا جو ہے یگانہ چہرہ نما یہی ہے. کرتا ہے معجزوں سے
وہ یار دین کو تازہ کرتا ہے معجزوں سے، وہ یار دین کو تازہ اسلام کے چمن کی باد صبا یہی ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ اسلام کے چمن کی باد صبا یہی ہے، ملتی ہے بادشاہی اس دین سے آسمانی، ملتی ہے بادشاہی اس دین سے آسمانی۔ اے طالبان دولت ذل ہما یہی ہے، اے طالبان دولت ذل ہما یہی ہے۔ ہر جا زمین کے کیڑے دین کے ہوئے ہیں دشمن، ہر جا زمین کے کیڑے دین کے ہوئے ہیں دشمن، اسلام پر خدا سے آج ابتلا یہی ہے، اسلام پر خدا سے آج ابتلا یہی ہے۔ دین خدا کے آگے کچھ بن نہ آئی آخر، دین خدا کے آگے کچھ بن نہ آئی آخر، سب گالیوں پہ اترے دل میں اٹھا یہی ہے، سب گالیوں پہ اترے دل میں اٹھا یہی ہے، آنکھیں ہر ایک دین کی بے نور ہم نے پائیں، آنکھیں ہر ایک دین کی بے نور ہم نے پائیں، سرما سے معرفت کے
ایک سرما سا یہی ہے، سرما سے معرفت کے، ایک سرما سا یہی ہے۔ لال یمن بھی دیکھے، در عدن بھی دیکھے، لال یمن بھی دیکھے، در عدن بھی دیکھے، سب جوہروں کو دیکھا، دل میں جچا یہی ہے، سب جوہروں کو دیکھا، دل میں جچا یہی ہے۔ انکار کر کے اس سے پچھتاؤ گے بہت تم، انکار کر کے اس سے پچھتاؤ گے بہت تم، بنتا ہے جس سے سونا وہ کیمیا یہی ہے، بنتا ہے جس سے سونا وہ کیمیا یہی ہے۔ بس اے میرے پیاروں عقبا کو مت بسارو، بس اے میرے پیاروں عقبا کو مت بسارو، اس دین کو پاؤ یارو، بدر الدجا یہی ہے، اس دین کو پاؤ یارو، بدر الدجا یہی ہے۔